السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ ابرار نے جیسے ہی اپنی گاڑی امن کے آفس کی پارکنگ میں روکی، اس کی نگاہ ایک شناسا سی شبیہ پر جا ٹھہری، وہی لڑکی جو آفس جاتے وقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ لڑکی ایک کار کے پاس کھڑی موبائل پر مصروف تھی۔ ابرار ایک پل کو وہیں ساکت ہو گیا، وہ لمحہ، وہ منظر بس دل میں اترتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ چونکا، جیسے کسی خواب سے جاگا ہو۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور امن کو کال ملائی۔ ابرار نے فون پر مدھم لہجے میں کہا، ہیلو، میں تمہارے آفس کے باہر ہوں۔ امن نے بغیر سوچے سمجھے کہا، ہاں تو آ جاؤ، میں کیبن میں ہوں۔ ابرار نے رک کر کہا، میں تم سے ملنے نہیں آیا۔ امن نے حیرت سے کہا، تو؟ ابرار نے سیدھے لہجے میں کہا، میں بھابھی سے ملنے آیا ہوں۔ ایک پل کو امن کی سانسیں رک گئیں۔ امن نے چونک کر کہا کہ کیا؟ ہاں، دادی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا، آ جاؤ۔ فون بند ہوتے ہی امن نے سر تھام لیا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ بڑبڑایا۔ کل ہی تو اس کی اور حیات کی تلخ تکرار ہوئی تھی۔ الفاظ کا وہ زہر جو نہ صرف دلوں میں اتر گیا تھا بلکہ خود امن کو بھی بے چین کر گیا تھا۔ اور اب آج اگر ابرار کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہی لڑکی جسے وہ کل نکال دو کے لفظ میں رد کر چکا تھا، وہی جو اسے اپنی انا کی راہ میں رکاوٹ لگی تھی، اب وہی اس کے بڑے بھائی کی منتخب کردہ شریک حیات ہے، تو کیا ہوگا؟ حیات ہاتھ میں کافی کا کپ لیے امن کے کیبن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے اچانک اس کی نظریں جم گئیں اور قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ سامنے کاؤنٹر کے قریب وہی چہرہ، ابرار۔ ہاں، یہ دوبارہ آ گیا۔ کپ کی گرمی ہاتھوں میں تھی لیکن اندر کہیں ایک ٹھنڈک اتر گئی، ایک خاموش خجالت، ایک اندیکھی کشمکش نے اسے وہیں روک دیا۔ حیات نے بے ساختہ ارد گرد دیکھا، پھر اپنے آپ سے سرگوشی میں گویا ہوئی، کیا مجھے جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے؟ وہ کافی کا کپ تھامے وہیں رک گئی، سوچوں میں گم، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے۔ ہاں، ایک سوری تو بنتی ہے، کل بدتمیزی کی تھی میں نے، لیکن اگر میں جا کر معافی مانگوں گی تو اس واہیات پرانی کو لگے گا کہ میں ان کی وجہ سے سوری بول رہی ہوں۔ نہیں، میں نہ ان کی وجہ سے معافی مانگ رہی ہوں، نہ ہی نوکری سے نکالنے کے ڈر سے، بس ویسے ہی اخلاقی فرض سمجھ کے۔ پر انہیں تو یہی لگے گا نا کہ ان کی وجہ سے سوری کہا ہے، کیا کروں؟ پھر وہ ہلکے سے کندھے اچکائے جیسے فیصلہ کر بیٹھی ہو۔ چلو چھوڑو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جا کے کہہ ہی دیتی ہوں، ایک سوری ہی تو ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھ کا کافی کا کپ وہیں پاس بیٹھے فائلوں میں گم امپلائی کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، پی لو۔ لیکن مس، میں یہ تو… وہ حیران پریشان حیات کا چہرہ دیکھتے گویا ہوا، کہا نا پی لو چپ چاپ، زیادہ ڈرامے مت کرو۔ حیات نے خفگی سے کہا، جی۔ بے اختیار کپ تھام لیا۔ حیات نے مسکرا کر آہستہ سے کہا، گڈ، اور اپنے قدم دوبارہ آگے بڑھا دی۔ دل میں الجھن، آنکھوں میں سوال اور چہرے پر وہی ضدی مسکراہٹ جو صرف حیات کی پہچان تھی۔ امایا مسلسل اپنی گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ موبائل ہاتھ میں تھاما لیکن حیات کی طرف سے نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج۔ امایا نے تنگ آ کر خود سے کہا، یہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ کال بھی نہیں اٹھا رہی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے اپنے دل کو تسلی دے رہی ہو، مگر بے سدھ۔ نہیں، اب اور انتظار نہیں کر سکتی، خود ہی جا کر دیکھتی ہوں۔ ابرار ریسیپشن پر بیٹھی زارا سے سخت لہجے میں کہا، بھائی کو بلاؤ باہر۔ زارا جلدی سے فوراً بولی، جی سر، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی باس کو بلاتی ہوں۔ ابرار نے آئیبرو چڑھا کر حکم والے انداز میں کہا، جلدی۔ پھر وہ نرمی سے مڑ کر ایک کونے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ امایا آفس میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ زارا کے پاس آئی۔ سنیں؟ زارا نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی میم۔ ابرار کی نظر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کی طرف اٹھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دل ہی دل میں بڑبڑایا، مجھے حیات سے ملنا ہے، امایا نے زارا سے کہا۔ ابھی زارا کچھ کہتی، امایا کی نگاہ اچانک بیٹھے ابرار پر جا ٹھہری۔ اس کا چہرہ تھوڑا سا کھل گیا لیکن حیرت کے ساتھ۔ امایا دل ہی دل میں بڑبڑاتی ہوئی، یہ یہاں؟ اوہ، تو یہ ان کا ہی آفس ہے؟ زارا نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، آپ کو کیوں ملنا ہے مس حیات سے؟ اوہو، مس حیات، واہ بھائی، بڑے ششکے چل رہے ہیں اس کے یہاں۔
امایا شوخی انداز میں گویا ہوتی ابرار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ آپ کا ہی آفس ہے نا؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، تبھی آپ میری دوست کو چھٹی نہیں دے رہے، کب سے انتظار کر رہی ہوں میں اس کا باہر پارکنگ میں، لیکن نہیں، آپ کو تو کسی کا خیال ہی نہیں ہے۔ اب اس کی آواز میں غصہ، مایوسی اور تھوڑا بہت طنز گھل گیا تھا۔ امایا کی زبان اب اور تیز ہو گئی۔ صحیح کہتی ہے حیات، آپ ایک نمبر کے ہارٹ لیس پرسن ہیں، مردہ کہیں کے۔ لیکن اس کے تانے، اس کے غصے، یہاں تک کہ اس کی تیزی بھی ابرار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ لا سکی۔ وہ اب بھی اسی جگہ بیٹھا تھا، بالکل ساکت، بس نظریں تھیں جو امایا کے چہرے پر جم گئی تھیں۔ نہ وہ پلک جھپک رہا تھا، نہ مسکرا رہا تھا، نہ ناراض، جیسے اسے ہر بات سے فرق ہی نہ پڑتا ہو، یا شاید جیسے وہ اس میں کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ امایا نے اب زارا کی طرف مڑ کر جھنجھلا کر کہا، یہ تم لوگوں کے باس تھوڑے سے گونگے ہیں کیا؟ حیات اسی طرف آ رہی تھی جب اس کی نظر ابرار کے ساتھ کھڑی امایا پر پڑی۔ او نو، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ قریب آئی اور جھک کر آہستہ سے امایا کے کان میں بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ امایا نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، ابے آج طیبہ کا برتھ ڈے ہے نا، وہاں جانا ہے، بتایا تھا کل رات۔ او نو، میں تو بھول ہی گئی، تجھے یاد کیا رہتا ہے؟ حیات ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنبھل کر بولی، خیر ابھی تو تم یہاں سے چلو، میں آفس کے بعد آ جاؤں گی تم لوگوں سے ملنے۔ امایا نے ہونٹ سکیڑ کر منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جا رہی ہوں۔ پھر وہ زارا کو ایک نظر دیکھتی ابرار کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ حیات نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، پھر زارا اور مایا کی طرف مڑ کر نارمل انداز میں بولی، تم دونوں اپنا کام کرو۔ مایا نے نیم تنزیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہی کر رہے ہیں، تم ہی تو۔ ہاں تو کرو، کسی نے روکا ہے؟ اور تمہاری زبان بہت چلتی ہے، باس سے شکایت کرنا پڑے گا۔ حیات نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرے غصے سے مایا کو دیکھا۔ اچھا سوری، مایا نے کہا اور نظریں چرا لیں، ایک تو سب کے سب اس کے ہی پیچھے پڑے تھے۔ امایا جا چکی تھی، زارا اور مایا اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، اور حیات اب دھیمے قدموں سے اس صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں ابرار بیٹھا تھا، وہی ابرار جس کی خاموش نگاہیں کسی معمولی بات کو بھی غیر معمولی بنا دیتی تھیں۔ حیات بنا کچھ کہے اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر نرمی تھی مگر اندر کچھ کہنے کی الجھن بھی۔ سنو، ابرار نے بغیر تاثرات کے نظریں جمائے کہا، کیا ہے؟ یہ تمہاری دوست تھی جو ابھی آئی تھی؟ حیات نے ہلکا سا سانس لے کر کہا، ہاں اسے چھوڑو، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ ابرار نے سیدھے لہجے میں کہا، ہاں تو کرو۔ حیات ایک لمحے کو رکی جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر ہمت کر کے بولی، وہ کل کے لیے سوری، حیات کو نہیں پتا تھا کہ تم ان کے بھائی ہو۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر ایک جملہ جو شاید حیات کو سننے کی توقع نہ تھی، نہ انداز میں غرور نہ ناراضی، بس سادہ سا الفاظ، میری طرف سے بھی سوری۔ اسپاٹ لہجے میں سوری کہا گیا۔ یہ کیا؟ ابرار نے اپنی غلطی مان لی؟ وہ بھی اتنی آسانی سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تو وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، تو آج یہ بدلاؤ؟ حیات نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جیسے مذاق میں فیصلہ سنا رہی ہو۔ جاؤ، معاف کیا، کوئی بات نہیں، حیات کا دل بہت بڑا ہے۔ ابرار نے گردن ذرا سا اکڑائی، ہاں میں نے بھی معاف کیا۔ حیات نے مصنوعی احترام سے جھک کر کہا، شکریہ آپ کے معاف کرنے کا، حیات دھنیہ ہو گئی آپ کی۔ ابرار نے سر کو تھوڑا جنبش دے کر کہا، ہاں ہاں بس ٹھیک ہے، گویا وہ سلطان معافی ہو جو ہر روز لوگوں کو دربار میں بلا کر معاف کرتا ہو۔ حیات نے آنکھیں گھما کر کہا، بس اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی؟ ابرار نے سنجیدگی سے پوچھا، بھائی کہاں ہیں ویسے؟ حیات نے منہ بگاڑ کر کہا، کہاں ہوں گے، اپنے کیبن میں ہوں گے۔ اچھا۔ پھر حیات نے ماحول کو ہلکا کرتے ہوئے موضوع بدلا، ہاں سب چھوڑو، یہ بتاؤ کافی پیو گے یا چائے یا جوس؟ ابرار نے بغیر سوچے کہا، کافی۔ بلیک یا براؤن؟ حیات نے پوچھا۔ میں بلیک کافی نہیں پیتا، بلکہ گھر میں کوئی نہیں پیتا سوائے بھائی کے، اسی لیے براؤن کافی۔ حیات نے ناک سکوڑ کر کہا، ہاں وہ واہیات پرانی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، چھوڑو انہیں، میں تمہارے لیے کافی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر حیات تیز قدموں سے کینٹین کی طرف بڑھ گئی، اور ادھر ابرار نے ایک لمحے خود سے نظریں چرائیں، پھر دل میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، یہ اتنی بھی بری نہیں ہے۔ کیا بولوں گا میں ابرار کو؟ امن بار بار اپنے کیبن کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ امن نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، وہ تو سننے سے ہی بھڑک جائے گا، یا اللہ یہ کس مصیبت میں پھنسایا ہے مجھے۔
کیا کروں اب میں؟ وہ بے چینی سے دیوار پر ٹنگی گھڑی کی طرف دیکھتا ہے۔ بول دوں کہ آج تمہاری بھابھی بھی نہیں آئی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ کچھ پر اعتماد ہونے لگا، پھر رک گیا۔ پر بعد میں تو پتہ چل ہی جائے گا، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اور زیادہ غصہ کرے گا۔ امن واقعی پریشان تھا۔ جنید ہاؤس کے جس فرد سے بھی وہ ذرا سا بھی دبتا تھا وہ صرف اس کے بھائی تھے، باقی دنیا کی تو اس کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ خیر باہر جا کر دیکھتا ہوں، اگر زیادہ غصہ کرے گا تو سارا ملبہ دادا دادی پر ڈال دوں گا۔ وہ تھوڑا سا خود کو سنبھلتے ہوئے بڑبڑایا، ابرار کتنا تنگ کرو گے مجھے۔ اب کہ وہ اپنے کیبن سے باہر نکلا اور جیسے ہی اس نے قدم باہر رکھا اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا جو امن کے تصور میں بھی نہ تھا۔ ویٹنگ ایریا کے صوفے پر حیات اور ابرار ساتھ بیٹھے تھے۔ ابرار کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور حیات مزے سے جوس پی رہی تھی۔ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ حیات زیادہ ہنس رہی تھی، ابرار بس مسکرا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سالوں پرانی دوستی ہو۔ کوئی بدمزگی، کوئی تلخی، کوئی غصہ، کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں۔ امن کے ذہن میں جیسے زلزلہ آ گیا، دل میں سوچتے ہوئے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو کل تک ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ ابرار کے غصے کو تو میں جانتا ہوں، وہ تو اتنی جلدی تھمنے والا نہیں۔ پھر یہ سب کیا حیات نے منایا؟ لیکن وہ کیوں مناتی؟ وہ خود بھی تو ناراض تھی۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہا، مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کچھ ہوا ہے، ضرور کچھ خاص ہوا ہے۔ امن تیز قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچا۔ امن نے سخت لہجے میں کہا، تم دونوں کو میں پاگل نظر آتا ہوں نا؟ حیات نے فوراً کہا، کوئی شک ہے کیا؟ ابرار نے سپاٹ لہجے میں بغیر کچھ سوچے جھٹ سے جواب دیا، نہیں۔ حیات اپنی ہنسی دباتی چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر ہنسی چھپائے نہیں چھپتی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں بہت غصے میں ہوں، وہ دونوں کو گھورتے بولا۔ ابرار بے نیازی سے بولا، تو رہو نا غصے میں، ہم نے کیا تمہارے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ٹھیکہ لیا ہے؟ امن حیرت و غصے کا امتزاج میں کہا، ابھی کل تم دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، یہ اچانک کون سا معجزہ ہو گیا جو تم دونوں ایسے ساتھ بیٹھے ہو؟ آنکھیں سکوڑتے ہوئے دونوں کی طرف دیکھا۔ حیات نے ایک ادا سے گردن گھما کر کہا، کیوں آپ سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہو رہی؟ ابرار نے مزے سے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا، بھائی تم آم کھاؤ، گٹلی کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ امن نے مصمم ارادے سے کہا، میں گٹلی دیکھے بغیر آم نہیں کھاؤں گا۔ بتاؤ گٹلی کہاں ہے؟ حیات نے بے فکری سے کہا، ارے کچھ نہیں ہوا، ایک سوری بات تھی۔ اس نے پہلے مجھے سوری کہا، پھر میں نے بھی کہہ دیا، بس لڑائی ختم، دوستی پکی۔ ابرار نے جھٹ سے کہا، او ہیلو، پہلے میں نے نہیں، اس نے کہا تھا سوری۔ ہاں چپ رہو، ایک ہی بات ہے، حیات نے ناک سکیڑی بولی، بس ایک سوری کی بات تھی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی ابرار ہے جس کا غصہ ایک بار چڑھ جائے تو پہاڑ ہل جائے، اور حیات، وہ تو غلطی ہونے پر بھی سوری نہیں بولتی تھی۔ ہاں بھائی، اب آپ کو ہم سٹامپ پیپر پر لکھ کے دیں؟ عجیب، حیات نے چڑھ کر کہا۔ ابرار نے سنجیدہ لہجے میں امن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بھائی یہی بات ہے، بس ہم دونوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور اب ہم نے سوری بول کے سب کلیئر کر دیا۔ پھر ابرار نے سنجیدگی سے کہا، سو مسٹر امن جنید خان عرف ابرار جنید خان کے بڑے بھائی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، میں ابرار جنید خان آپ کی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔